السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، مریم نواز شریف نے نیب حکومت کو دوسری مرتبہ شکست دے دی ہے. میں یہ نیب حکومت کیوں کہہ رہا ہوں؟ حکومت نے اس سلسلے میں کیا کیا اقدامات کیے، مریم نواز شریف حکومت کے حساب پر کیوں بری طرح سوار ہیں، اور یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے، ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. تو ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جناب، ہم نے اس سے پہلے ایک پروگرام بنایا اور اس میں ہم نے بڑی تفصیل ڈالی کہ مریم صاحبہ کو گرفتار کرنے کی پلاننگ کیا کی گئی ہے اور اس سلسلے میں کون کون سی خامیاں ہیں اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اور سارا پروگرام ہم نے اپلوڈ کیا. اور جو ہی اس کی اپلوڈنگ مکمل ہوئی تو ساتھ ہی پتہ چلا کہ مریم صاحبہ کی جو ہے وہ صبح کی پیشی منسوخ ہو گئی ہے. تو پھر ہمیں یہ پروگرام دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑا. اور صبح پروگرام کی طرف آتے ہیں کہ جناب، میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں یہ کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے نیب حکومت کو شکست دے دی ہے. نیب حکومت ہم اس کو کیوں کہہ سکتے ہیں؟ نیب حکومت اس کو ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ نیب نہ ہوتی تو یہ جو پچھلا 2018 کا الیکشن تھا، اس الیکشن کے وہ نتائج نہ نکالے جا سکتے کہ جو نکالے گئے ہیں. اس سے پہلے نیب نے جو کچھ بھی کیا موجودہ اپوزیشن اور اس وقت کی حکومت کے خلاف، وہ سب کے سامنے ہے. اور پھر جب یہ حکومت آ گئی تب بھی نیب نے یک طرفہ کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور جب نیب کے اوپر اس سلسلے میں دباؤ ہے کہ جناب جو موجودہ حکومت ہے اس کے بھی بہت سارے اسکینڈلز ہیں، ان کی طرف کو توجہ کریں، تو ایک اسکینڈل پہ انہوں نے توجہ کرنے کی کوشش کی. تو پھر وہ ایک ویڈیو آ گئی. وہ ویڈیو بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ خان صاحب کے جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھتے تھے، ان کے میڈیا ایڈوائزر جو کہ ایک نجی ٹی وی چینل کے مالک بھی تھے، ان کے چینل پہ آئی. اس کے بعد سے پھر وہ کہتے ہیں کہ ان تلوں میں تیل نہیں رہا اور چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور اس کے بعد پھر نیب وہی کرتی ہے جو نیازی صاحب کہتے ہیں. تو عموماً اس کو اپوزیشن والے نیب نیازی گٹھ جوڑ بھی کہتے ہیں. ہاؤ یہ تو بالکل ایک کلیئر بات ہے کہ جتنے بھی کاروائیاں ہیں وہ صرف اپوزیشن کے خلاف ہیں. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ کاروائیاں بھی اگر جائز ہوں تو یقیناً ہونی چاہیے. کسی کو بھی احتساب سے مبرہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال عملی طور پہ اس سے بالکل مختلف ہے. جب دیکھا کہ پی ڈی ایم کا دباؤ بڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی جناب مریم صاحبہ کی بھی پیشیاں شروع ہوگی. پہلے انہوں نے ایک پیشی پہ بلایا تو مریم صاحبہ اپنے ساتھ کارکن لے گئیں، تو پھر وہ پیشی ان کو منسوخ کرنی پڑی. وہ نیب کے دروازے پہ کھڑی رہی کارکنوں کے ساتھ کہ جی مجھے آپ نے بلایا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جب بھی نیب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ مریم کو کیوں نہیں بلاتے تو وہ کہتے اسی وٹے کھانے نے. تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. اور پھر جناب جب یہ پی ڈی ایم والا معاملہ شروع ہوا، لانگ مارچ والا، 26 مارچ کو اس کی تاریخ اناؤنس ہوئی، تو پھر ساتھ ہی کسی عقل مند آدمی نے حکومت کو مشورہ دے دیا کہ جناب یہ 26 تاریخ کو مریم کی پیشی بلوا لیں. وہ بجائے اس کے کہ حکومت یہ ہے جو کوئی انجوائے کرتی کہ جناب پی ڈی ایم نے اپنا جو ہے وہ لانگ مارچ منسوخ کر دیا ہے اور اس پہ وہ وار کرتے بیٹھ کے، ان کے تمام وزراء اور ترجمان ٹی وی اسکرینوں پہ بیٹھ کے اور دیگر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، تو وہ انہوں نے رنگ میں بھنگ ڈال دی. اپنی طرف سے انہوں نے بڑی زبردست انتقامی کارروائی کی اور ایک ایسے کیس میں بلوانے کی کوشش کی جو کہ کیس میں پہلے ہی وہ ضمانت پہ تھیں. اور اس میں پہلے جناب نیب گئی کورٹ میں اور کہا کہ جی ہم نے اس کیس میں گرفتار کرنا ہے. تو عدالت نے کہا کہ بھائی آپ نے عدالت میں یہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ اس کی ہم تفتیش کر چکے ہیں، ہمیں مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، تو اب تو اس طرح ضمانت منسوخ نہیں ہو سکتی. پھر چونکہ یہ گرفتار کرنا لازمی تھا، ان کا خیال تھا کہ مریم صاحبہ کو اب دوبارہ جو ہے وہ انڈر پریشر لایا جا سکتا ہے اور یا لایا جانا ضروری ہے. تو ایک جاتی عمرہ کا ایک انکوائری نکالی گئی، کیس بھی وہ نہیں ہے کہ ہم چلیں اس میں گرفتار کر لیں گے، اس کا بھی نوٹس بھیج دیا گیا. تو مریم صاحبہ نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، پھر اب ہم تو وہ پہلے والی پارٹی نہیں رہے، اب ہم بالکل انتقامی کاروائیاں برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب وہ اپنے تمام کارکنوں کو ساتھ لے کے جائیں گی. ان کے اعلان کرنے کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ملاقات کی، انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا کہ جی ان کے ورکر بھی جائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ساری پی ڈی ایم کے لوگ جائیں گے. پھر آج قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی پیپلز پارٹی کے ورکر بھی جائیں گے. اور آخری ٹائم پہ جب پوری تیاریاں مکمل ہو چکی تو نیب کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے یہ ایک ایسی خبر جاری کی ہے کہ جناب یہ ان کی جو پیشی ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے. اس سے پہلے مریم صاحبہ کی جو ہے مجوزہ پیشی کے پیش نظر نیب نے جناب بڑے سخت اقدامات کیے تھے. انہوں نے حکومت سے کہا کہ انہیں پروٹیکشن دی جائے کہ جناب مریم صاحبہ تو ایک سیاسی کارکنوں کے ساتھ لے کر آ رہی ہیں. تو حکومت نے وہاں پہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پولیس کو وہاں پہ ڈپیوٹ کر دیا گیا. پہلی دفعہ نیب کی حدود کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا.
پھر پتہ چلا کہ وہاں پہ رینجرز بھی تعینات کر دی گئی ہیں. پھر ہمارے آپ کو پتہ ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب بھی, وزیر داخلہ کا تو کام ہوتا ہے امن و امان کو ہر صورت میں قائم رکھنا اور قانون کو کسی کو ہاتھ میں نہ لینے دینا, یعنی کہ معاملات کو مینیج کرنا. لیکن انہوں نے مینیج کرنے کے بجائے چیلنج دے دیا اپوزیشن کو کہ جی ہم نے رینجرز لگا دی, ہم نے پولیس لگا دی ہے, تسی آ کے دسو. تو وہ پھر اور مشتعل ہو گئے. تو یعنی کہ آپ ایک طرف ملک کی فورسز کھڑی ہیں, دوسری طرف آپ ملک کی پبلک کو کھڑا کر رہے ہیں. ایسا وزیر داخلہ پاکستان میں ہی ایک پہلی دفعہ ہے, دنیا میں تو نہ کبھی آیا اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا آنے کی توقع ہے. اس کے ساتھ ہی چونکہ نیب کی بنیاد بڑی کمزور تھی, کہ ایک انتقامی کارروائی کی بنیاد پہ بلایا گیا تھا, ان کیسز کی کوئی عملاً کوئی وجود ہی نہیں تھا جس میں کوئی جواز بنتا مریم صاحبہ کی پیشی کا. تو نیب عدالت میں چلی گئی اور ان سے کہا کہ جی یہ مریم صاحبہ کو منع کیا جائے کہ وہ کارکنوں کو ساتھ نہ لائیں. تو عدالت نے کہا کہ جی آپ ہمیں سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹیں, اور حکومت کا کام ہے امن و امان کو قائم رکھنا, ہم کسی کی آزادی پر قدغن نہیں لگا سکتے. تو آدھی شکست تو نیب کو اس وقت ہو گئی تھی جب وہ عدالت میں چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ملزمہ کو یہ کہیں کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو نہ لے کر آئے. اور پوری شکست تب ہو گئی جب انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل یہ اعلان کر دیا کہ جی پیشی منسوخ کر دی گئی ہے. تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب مزید وہ انتقامی کارروائیاں برداشت نہیں کریں گے. ایک ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, وہ حد کراس ہو گئی ہے. تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ موجودہ حکومت کے حواس پہ بری طرح سوار ہیں. اس کی دو مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں شیخ رشید صاحب کے بیانات کے علاوہ, نیب کے اقدامات کے علاوہ, کہ شہزاد اکبر جو احتساب کے مشیر ہیں, اور ہیں تو وہ احتساب کے مشیر لیکن وہ نیب سے ان کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کے پاس جو ہے وزارت داخلہ کے بھی اختیارات ہیں. شیخ رشید صاحب تو وہ سامنے سکرین فیس ہیں, اصل اختیارات تو شہزاد اکبر صاحب کے پاس ہیں. وہ بھی لاہور جا کے بیٹھ گئے کہ جناب ہم ادھر مینیج کریں گے اور مریم کو ادھر بلا کر گرفتار کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کرنٹینہ میں ہیں, انہوں نے کرنٹینہ میں ہونے کے باوجود وہاں پر بلا لیا اپنے کابینہ اراکین کو اور اپنی کچن کیبنٹ کو اور ترجمانوں کو, اور ان سے گفتگو کی, اور پتہ یہ چلا کہ مبینہ طور پہ وہ بھی اسی سلسلے میں تھی. اور بڑی تنقید بھی آئی ان کے اوپر کہ اب وہ انہوں نے ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو اگر کوئی اجلاس کرنا بھی تھا تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کر لیتے. لیکن اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ والا معاملہ جو تھا یہ حکومت کے اوپر, ان کے حواس کے اوپر کس بری طرح سوار تھا. اب جو ہیں وہ ہمیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ سارا جب چونکہ ایک فائر بیک کرنا پڑ گیا حکومت کو, نیب کو, اور خاصی ان کو ہزیمت ہوئی. سب سے پہلے تو حکومت کو یہ چاہیے کہ اس جو ہے وہ ارسطو کو تلاش کرے جس نے کہا تھا کہ 26 مارچ کو مریم کو بلا لو. اسے ایک دن پہلے 2 دن بعد بھی بلا سکتے تھے, لیکن عین اس دن بلانے کا مطلب جو ہے وہ ان کا تمسخر اڑانا یا ان کی تذلیل کرنا تھا. تو وہ کام تو پڑ گیا الٹا گلے. تو ایسے ارسطو یا ایسے فلاسفر کو تو ضرور حکومت کو پوچھنا چاہیے اگر وہ خود وزیر اعظم صاحب نہیں ہیں تو. اس کے ساتھ ہی جناب وہ حکومت نے اپنے ترجمانوں کو, وزراء کو, اور اپنے جو پسندیدہ اور منتخب قسم کے اینکرز کو یہ ٹاسک دے دیا کہ مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کریں کہ جناب مسلم لیگ نون اداروں کے بڑے خلاف ہے, اور اداروں کے خلاف یہ کر رہی ہے, اداروں کے خلاف وہ کر رہی ہے, عدالتوں کے خلاف یہ کر رہی ہے, عدالتوں کے خلاف وہ کر رہی ہے. سو اب ایک اور میڈیا کا محاذ جو ہے وہ کھولنے کی تیاری ہو گئی ہے, بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا, اور جو وقت گزرتا جائے گا آپ کو یہ میری بات درست نظر آئے گی. لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں اگر اداروں پہ حملوں کی بات کریں تو بہرحال مسلم لیگ نون کی اپوزیشن نے نہ تو پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا ہے, نہ ہی پی ٹی وی پر حملہ کیا ہے, نہ ہی وہاں پر کفن پہنے ہیں, نہ ہی وہاں پر قبریں جا کے کھودی ہیں, نہ ہی وہاں پہ پولیس افسروں کو پکڑ کے پھینٹی لگائی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.